للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. نہایتی واجب الاحترام جانشین قبلہ شیخ العزیز اور وردہ آغوش قبلہ شیخ العزیز حضرت علامہ صاحب سلیل اکبر صاحب دامن برکاتہ عالیہ اور عزت مآب جناب ناصر قیوم بھٹی صاحب اور دیگر احباب اہل سنت و جماعت اور اہل محلہ آج دی محفل پاک محفل نعت اس کا اہتمام حافظ محمد ابو بکر اور انہوں نے مقتدی حضرات اہل محلہ نے بڑے پیار محبت ذوق کے شوق نال کیتا ہے. اللہ کریم انہوں نے اس اہتمام کو قبول و منظور فرمایا. جنہ مسلمانوں نے پیسہ خرچ کیتا حضور دی میلاد واسطے محفل نعت واسطے کوشش کی اللہ کریم انہوں نے اس اجر عظیم عطا فرمائے. مدد حاضرین میں تسی سارے ہی بندے پڑھے لکھے ہو باشعور لوگ بیٹھے ہو جلسہ کران والے بھی محفل نعت بھی تواڈے جو بھی لوگ سنان گے. میں ایک گزارش کرنا تواڈے سامنے خدا را یہ ایک سید دی ریکویسٹ سمجھ لو علماء والی نہ کرے جڑا تہاڈا یہ طریقہ ہے نا یہ حتق علماء دا یہ جاہل آدمی نو اسٹیج تے بٹھا کے ان وقتاں بھی تو پڑھنا تسی سارے سنو تے پڑھن دا انداز بھی درست نہ ہوئے. یہ دے اوتے گفتگو بڑی ہو چکی ہے. تسی ویکھو ممبر رسول ہے ہن میں دے اوتے ایک لفظ تے گفتگو کراں کیونکہ اے لفظ پڑھیا ہے اے ناتھا لفظ پڑھیا ہے تساں آکھنا مولا حق تے سچ تے لڑنا ہے. ٹھیک ہے نا جانا نہیں. جی اسی کربلا ٹر جاتے تے اج تسی نعتاں نہ پڑھتے. اس واسطے اسی تانوں دس کے جانا ہے. تقریر میں نہیں کراں گا کیونکہ حافظ صاحب نال ساڈی جڑی ڈیٹ دا وعدہ سی نا وہ ڈیٹ لگ گئی. ہن ڈیٹ شروع ہو گئی ہے صاحب دی اللہ میں گل ہے نا ڈیٹ صاحب کی شروع ہو گئی. اسی میں یہ دعویٰ نہیں کرتا میں بڑا مولوی ہوں اور الحمدللہ کچھ بندے صرف میرے ملن واسطے آئے. تم اس بات کا خیال رکھو. ٹھیک ہے نعت خوانی حضور دے وقت بھی ہوئی لیکن نعت خوانی کا اسلوب اور انداز بیان نہیں سی اس گھڑی. حضرت حسان بن ثابت کی اگر مرد ہے نا کہ وہ یہی آندے سن میں مرد ہاں تو میں سرکار دا غلام ہاں. مدینے بندے بن کے جائیدا ہے مدینے حضور دا غلام بن کے جائیدا ہے. جوگن بن کے مدینے نہیں جائیدا. مدینے زیارت کرن جانا ہے سب پڑھن جانا ہے. غور تے کرو نا تسی بھی مدینے سب پڑھن جانا ہے یا سرکار دی روزہ پاک دی زیارت کرن جانا ہے. یہ نعت خوانی نہیں. اگر کسی نے اس دے کوئی شک و شبہ ہوئے ہوں آپس بیٹھے اتنے آ کے میرے گل کرے شاہ جی کوئی حوالہ دیو کوئی گل کرو کیویں بھی گل نہیں کرتے
اوے جوگن بن کے مدینے نہیں جائیدا، مدینے حضور دا غلام بن کے جائیدا تے انج جائیدا جویں ابو بکر صدیق گیا سی، جویں بلال گیا سی۔ جوگنا دا مدینے کی کام ہے؟ مدینے نبی پاک دا غلام جائے، آقا کریم دا ثنا خان جائے تے نالے ویکھو نا میں مرد ہاں تے میں جوگی بن کے تے جاواں نا، جوگن تے نہ لو جے بات اس صفت تے جانا ہے تے پھر کم از کم جوگی بن کے تے جاواں نا، جوگن جان دا کی طریقہ ہے؟ اپنی مذکر تے مؤنث دا تے خیال رکھاں، اپنی جنس تے تبدیل نہ کراں۔ اے بات تے درست ہے نا بھئی جنس تے میں اپنی لے کے جاواں ممبر رسول تے کھلو کے، رسول نعت خوانی دے اسٹیج تے کھلو کے اتنے بندیاں دے سامنے ایک بندہ اپنی جنس تبدیل پیا کردا ہے، میں بھی اس سے انہاں چ شامل ہاں، رل کے سنتے رہا چپ کر کے سبحان اللہ بھی جانتے رہا تے اسی ایڈے سنی عجیب ہاں، سانوں یہ کوئی نہیں پتہ لگدا سبحان اللہ آکھن والی گل کیڑی، سانوں یہ پتہ ہی کوئی نہیں لگدا بھی یہ گل سبحان اللہ آکھن والی ہے کہ نہیں آکھن والی۔ تے ساڈے مولویاں دا حال یہ ہوندا ہے بھی نالے اسی تقریر کرنے نالے تانوں دسنے بھی سنیو سبحان اللہ آکھو، گل سبحان اللہ آکھن والی ہے۔ یہ تیرے حال ہے بھی نعت تسی سنتے ہی سنتے ہو، حالانکہ وہ نعت ہوندی ہی نہیں۔ نعت خوانی دا جو طریقہ حضرت حسان بن ثابت تو لے کے امام احمد رضا خان تک چلیا ہے نا، او دے مطابق اس معیار تے نعت ہوندی ہی نہیں، اینو نعت آکھے ہی نہیں جاندا۔ یہ نعت نہیں، نعت لغوی معنی ہے کہ جدے سرکار دی تعریف کیتی جائے۔ یہ جوگن بن کے جانا سرکار دی تعریف نہیں، یہ تے اپنی تعریف ہے تو بھی غلط ہے کہ مذکر نو مؤنث بنا کے پیش کرنا حضور دے سٹیج تے، یہ نعت دے سٹیج تے، یہ بات درست نہیں۔ سنیو تواڈے کہ میری گزارش ہے کہ جے تسی کچھ عرصہ اپنا وجود دنیا تے برقرار رکھنا چاہتے ہو نا، چاہتے ہو بھی بندے کہندے رہن بھئی یہ اہل سنت و جماعت بھی ہے، تے خدا را کچھ خیال کرو، علماء نو بٹھا کے تے غلط گلاں نو سن کے سبحان اللہ بھی کہندے ہو، چلو تسی آندے کہ نوٹ تے تسی انہاں نو دے ہی چھڈے۔ اسی نہیں یہ منگدے، سانو سرکار مدینہ نے دتا ہوا ہے، اسی دنیا والے تو منگیے ہی کیوں؟ سانو دین والا کمزور ہوئے تے اسی کسے کولوں منگیے؟ سانو کمی سرکار رہن ہی نہیں دیندے تے ساڈیاں ایڑیاں ضروریات ہی کوئی نہیں، نہ اسی رنگ برنگے کپڑے پہننے دے، ہاں نہ اسی میک اپ کرنا ہوندا ہے، داڑھی شیو اسی کو نہیں کرانی، نہ مشین کرانی، ساڈے تے خرچے ہی کوئی نہیں، سادہ جے بندے ہاں، حضور دے غلام ہاں، دین پڑھتے رہے درس وچ دال کھان ہل گئے ساری زندگی بھی وہ لگتا رہے تے نخرا ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ تے ہوندے ہوئے نعت خانہ کول ساری چیزاں آ گئی ہیں۔ تم سنیو، یہ افسوس ہے مینوں تواڈے تے بھئی تسی دین نوں ایک نواں رخ پہ دیندے ہو۔ سید ہون دے ناطے نال مینوں یہ فخر حاصل ہے کہ تقسیم ہوئی دولت دین گھر سے ہمارے، شاہوں کو ملا تاج نگین گھر سے ہمارے۔ یہ ساڈے گھر دی دولت ہے تے جدوں یہ تے حرف آیا اسی خاموش نہیں رہنا، نعت خوانی دے خلاف نہیں۔ میں خود اپنے والد محترم انہاں دے عرس پاک دے اوپر فرمانے نے حسان تو ممبر تے بہو میں تھلے بیٹھ کے تیری نعت سننا۔ مزید گفتگو کر کے اپنا وقت بھی ضائع بڑے تھکے ہو گئے، تھک پے ہو تسی نہ بھی تھکے ہو تو میں آپ بتاؤں یہ گل کوئی نہیں تے اسی تے پیار تے محبت تے ذوق دے متلاشی۔ حافظ صاحب انہوں نے پتا ہے، میں اگے بھی ایک بار انہوں کو لایا، دوسری مرتبہ انہوں نے مسحت اسرار بڑے اسرار، اگر مینوں پتا ہوندا نا تو محفل نعت بھی ہونی ہے تے پھر میں کوئی انہاں نال ہور گلاں کرنیاں سی، مینوں یہ چیز سرکار تے میلاد ہونی ہے
امانت نات چپڑے گا سرکار کا ذکر تھوڑا ہو جائے گا تے پیار تے محبت نال سنا گے. لیکن جو انداز میں اتنے آ کے ویکھیا کرے ہوندا تے میں اتنے آپ صاحب نال گل کر لینی سی. حافظ صاحب مینوں بھی کنے پیسے دیو گے بھی گل کرو تے ٹائم کس ٹائم دیو گے بھی گل کرو. کیونکہ ساڈے کول ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. اسی ساڈی دین دی حفاظت دی ڈیوٹی سرکار نے لائی ہے. علم دین عطا کیتا ہے اللہ نے کہ لوگوں کو دسو اللہ تے اللہ دے رسول دا مقام کی ہے. پر ہن سانوں یہ دسنا پیا پوندا ہے نعت خوانی دا مقام کی ہے. ساڈا معیار ہن اتنے آ گیا کہ سانوں اجے قوم نوں یہ دسنا پی رہا ہے کہ لوگوں نعت خوانی کی ہے اور نعت خواں دا مقام کی ہے. معزز حاضرین ہن اس تو بعد میں کچھ نہیں آکھ سکتا. یہ لوگ پیار والے نے محبت والے نے. تساں بھی ویکھیا میں بھی ویکھیا علماء اور کچھ لوگ اٹھ کے چلے گئے نے. مناسب نہیں ہوندا جانا بھی انہاں دی اصلاح کرو. حق تے باطل دی لڑائی ہمیشہ تو جاری ہے. یہ بچے نے ساڈے انہاں نوں اگر اسی نہیں دسنا تو کون دسے گا بھی یہ طریقہ بہترین کی. انہاں دے خلوص تے پیار وچ کوئی کمی نہیں. نالے محفل سجائیے اتنا اہتمام کیتا ہے اتنا انتظام کیتا ہے. سرکار دے ولادت واسطے کسی سیاسی بندے دے پروٹوکول واسطے تو نہیں کیتا. حضور دی ولادت تے آمد واسطے اتنا خرچ کر کے اتنے پیار نال اتنے اہتمام و انتظام نال انہاں نے محفل سجائیے. میں قلبی طور تے دعا کرنا یا اللہ انہاں نے اس دا اجر عظیم عطا فرما. انہاں دے گھراں دے اندر انہاں دے رزق دے اندر سونے اللہ مزید برکتاں عطا فرما. اللہ کریم اے لوگ جڑے تیرے یار دے نام تے محفلاں سجا کے بیٹھے نے یا اللہ سونے انہاں دیاں دلی مراداں پوریاں فرما دے اور انہاں نوں نبی پاک سرکار دے دین دی فہم اور سمجھ تے بوجھ عطا فرما. یہ لوگ صراط مستقیم دے ہو جان تے جین تا دو سچا راہ الہی انہاں نوں عطا فرما. اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک. محبوب اے نعت خواں پاویں جویں ذکر پہ کرن تیرا ذکر انہاں دے ذکر دا محتاج نہیں. یہ نعت خواں تے گل نہیں کوئی نا. حضرت حسان بن ثابت پہ فرماندے نے ما ان مدحت محمدم بمقالتی لیکن مدحت مقالتی محمدی. اے نعت خواں توجہ فرما ساری کائنات دے جتنے بھی نعت خواں نے سب تو پہلا تے سب تو بڑا نعت خواں حضور دا درباری نعت خواں حضرت حسان بن ثابت پہ فرماندے نے میں حضور دی تعریف کر کے حضور دی شان نہیں ودا رہا. حضور دا نام جدوں میری نعت جا جاندا ہے میری نعت اچھی ہو جاندی ہے. سونیا تیرے ذکر تو قربان جاواں. سونیا تیرے اسم پاک تو قربان جاواں. مدینے والیا تیرے بٹھے نام تو قربان جاواں. جس تقریر چاہ جائے جس محفل چاہ جائے جس نعت چاہ جائے وہ بلند ہو جاندی ہے. بلکہ نہ ہوئے سرکار دا اسم پاک امام حاکم مستدرک دے اندر فرماندے نے کہ جدو اللہ سونے نے زمین پیدا فرمائی نا تے زمین ڈول دیے پئی زمین کمب دیے پئی زمین جنبش کر دیے پئی زمین نو قرار نہیں ہوندا پیا تے جبریل امین عرض کیتی یا الہ العالمین اے زمین کمب دیے پئی اینو قرار نہیں ہوندا پیا تے اللہ فرمایا جبریل اے دے سینے تے میرے محبوب دا نام لکھ دے نو قرار آ جائے گا. حضرات دی وقار گلتی ہو بڑی بڑی زمین ہے تے سرکار دا نام ایک بار لکھیا جائے ساری زمین نو سکون آ جاندا ہے. سنیا عقیدے دی بات سن. جدوں پریشانی آ جائے جدوں کوئی گھبراہٹ ہو جائے جدوں تیرے دل طبیعت ملال ہو جائے تے کسی قسم دی پریشانی آئے محمد دا نام لیا کر اللہ تینوں سکون دی دولت دے دے گا. پریشانی ہے جی ساری دلی پیچیدگی ہے ساری دل کو کوئی مسئلہ ہے جی سانو سکون نہیں ہوتا پیا. تو حضرات محترم علاج اس تو بڑا کوئی نہیں. منہ مدینے ال پڑھ کے حضور دی نعت پڑھیا کر اللہ تعالیٰ تینوں سکون دے چھڑے. سکون حضور دے نام اچ سکون حضور دے ذکر اچ سکون رب دی یاد اچ. نہ رزق اچ سکون ہے نہ دولت اچ سکون ہے نہ کار اچ سکون ہے نہ کوٹھی اچ سکون ہے. سکون اللہ نے رکھے ہی یا اپنے ذکر دے اندر ہے یا اپنے محبوب دے ذکر اندر ہے. پھر ایسا سکون ہے اے دے اندر ایسا سکون ہے کہ حضرت بلال تتی ریت تے لیٹے ہوئے نے
حضرت بلال تتی ریت تے لیٹے ہوئے نے، سینے تے بھارے، بس میری آخری گل ہے توجہ رکھنا، سینے تے بھارے، ریت تتی ہے، لوہے دیاں سلاخاں گرم کر کے تے عاشق رسول نو داغ دینے پہ تے فرماندے نے ذکر چھڈ دے تے بلال پھر بھی سونے دا نام زور زور نہ لیندا پیا، پھر بھی یار دی نات اپنے لباں تو کڈدا پیا تے صدیق اکبر فرماندے نے بلال تینوں تکلیف نہیں ہوندی تے بلال نے کوئی جواب دیتا ہے کہ صدیق اکبر تکلیف بڑی ہوندی ہے پر جدوں میں سونے دا نام لینا تکلیفاں دور ہو جاندیاں نے۔ حضرت صدیق اکبر نے ویکھیا نا حضرت بلال نے بے ساختہ پکار سیدنا صدیق اکبر فرمانے فخر کا دل میں دریچہ باز ہونا چاہیے۔ صدیق اکبر حضرت بلال نو ویکھ کے نا تو انہاں دی کیفیت تے پتھر کھا کے گرم ریت تے لیٹ کے سلاخاں جسم نو لگدیاں ویکھ کے تے پھر بھی مسکرا کے سونے دا ذکر کردیاں ویکھ کے تے حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں فخر کا دل میں دریچہ باز ہونا چاہیے، کملی والا جس کا تو آقا ہے اس کو ناز ہونا چاہیے، جس کا تو آقا ہے اس کو ناز ہونا چاہیے۔ جتنا رب سے گن حضرات دی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محفل میلاد میں آیا تھے اس سوال فرما رہے سن بھئی شاہ صاحب یہ کی وجہ ہے کہ کچھ لوگ میلاد تے اعتراض کرتے ہیں کہ دا کوئی وجود نہیں، دا کوئی ثبوت نہیں، کوئی ایسی دلیل قطعی پیش نہ کرتے پہ کہ جنہیں وعدے حکم ہوئے کہ حضور دا میلاد کرے۔ علماء دیاں زندگیاں ختم ہو گئیاں نے اس بات تے کہ حضور دا میلاد قرآن چاہے، زندگیاں بیت گئیاں نے صرف یہ ثابت کر دیا ہونے دے کسی قسم دے شک شبے دی میں سمجھنا دیتے ان تقریر کی ضرورت ہی نہیں، سارے سنیاں نو اتنا علم آ گیا کہ حضور دا میلاد قرآن چویے، حضور تے اپنے فرمان چویے، لیکن بات یہ کیے حضرات دی وقار یاد رکھو پھر وہ لوگ دلیل دینے دن جی کی قرآن پڑھے ایسی بھی قرآن پڑھنے آپ ہے بندے آکھیا جی وہابی بھی قرآن پڑھتے نے، دیوبندی قرآن پڑھتے نے، اہل تشیع قرآن پڑھتے نے، سنی بھی قرآن پڑھتے نے، عقائد اپنے اپنے کیوں نے؟ تو مدرہاد اللہ دا قرآن بول بول کی آندہ یدل بی کثیرا ویہدی بی کثیرا۔ ہستی ہوئے گی جیڑی قرآن پڑھ کے آکھے گی میں قرآن پڑھیا، اللہ پہ فرماؤں ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحا، دوجا قرآن پڑھ کے اعلان کرے گا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ قرآن ساری پڑھنا، ایک قرآن پڑھیا نبی بشر، ایک قرآن پڑھیا نبی نور، ایک قرآن پڑھ کے آکھیا نبی جاندا کچھ نہیں، دوجے قرآن پڑھیا تے آکھیا الرحمن علم آکھیا نبی دیوار تو پیچھے دا علم نہیں رکھدا، دوجے قرآن پڑھیا تے آکھیا اللہ پیا فرماوندا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ ایک قرآن
پڑھ کے آکھیا نبی جاندا کچھ نہیں دوجا قرآن پڑھ کے آکھیا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما شاہ جی کی مسئلے پہ کر دیو ایک آدھا قرآن پڑھیا نبی کچھ نہیں جاندا ایک آدھا نبی سب کچھ جاندا ہے ایک آدھا نبی حاضر نہیں ایک آدھا نبی ناظر نہیں تے دوجا قرآن چو بول بول کے پیا دسدا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا ایک قرآن پڑھیا تے آکھیا نبی کچھ نہیں جاندا ایک قرآن پڑھیا تے آکھیا نبی تحت الصراط والشیء الا تک جاندا ہے ایک قرآن پڑھیا تے آکھیا نبی بشر ہے ایک قرآن پڑھیا تے آکھیا نبی نور ہے ایک قرآن پڑھیا تے آکھیا مزاراں تے جانا چاہیے دوجے قرآن پڑھیا تے آکھیا نہیں جانا چاہیے ایک قرآن پڑھیا تے آکھیا میلاد کرنا چاہیے دوجے قرآن پڑھیا تے آکھیا میلاد نہیں کرنا چاہیے ہے کی فرمایا یدل بی کثیرا ویہدی بہ کثیرا ایک مثال دے کے واضح کر دینا نبی پاک سرکار دا چہرہ ہے پاک ایک پاسے ابو بکر صدیق نے ویکھیا ایک پاسے ابو جہل نے ویکھیا ہے چہرہ ایکو ہے دیکھن دے انداز جدا جدا نے ابو بکر صدیق ویکھ کے آندے نے سونیا نظر الی وجہ رسول اللہ کملی والے لجپال سونیا میرا دل کردا ہے چہرہ وضحا ہوے تے ابو بکر صدیق دیاں اکھیاں ہون نقل کفر کفر نباشد آندہ ہے محمد سونا کوئی نہیں وہ لفظ میری زبان سے اپنی دیندی بولا تے نبی پاک سرکار فرمانے نے تو بھی ٹھیکا کیا ہے حضور فرمانے نے تو بھی ٹھیکا کیا ہے تے صحابہ جاکیتی یا رسول اللہ ایک نے گل بڑی سونی کیتی ہے تو سا فرمایا ٹھیک بولے آئے ایک نے گل بڑی کوچی کیتی ہے کملی والیا تو سا فرمایا ٹھیک بیا بول لیں سونیا دو میں سچے نہیں ہو سکتے تے سرکار فرما دینے صحابہ پسند اپنی اپنی مقام اپنا اپنا پسند اپنی اپنی مقام اپنا اپنا کیے جاؤ میں ہر کام اپنا اپنا پسند اپنی اپنی مقام اپنا اپنا کیے جاؤ میں ہر کام اپنا سنیا دا ایمان تے عقیدہ شاہ رسول اللہ کملی والے محبوبہ ساڑیاں زندگیاں ساڑی مال تے ساڑی اولاد یہ سارا انتظام اس بات تے گواہی پیا دیندا ہے سونیا ساڑے راحت تے آرام ساڑیاں زندگیاں تے مال و دولت کملی والے راتاں گزردیاں پیاں ہون گیاں پر عاشق تیرے نام تے بہ کے تیرے نام دے چرچے بلند کر دے رہن گے کسے اور بندے دار ساڑھا کوئی تعلق نہیں کسے پارٹی واسطے نہیں بیٹھے اے لوگ اے علماء اے نبی پاک سرکار دے ناد خان اے عوام الناس احباب اہل سنت و جماعت بڑے عظیم لوگ بیٹھے نے پر کسے آدمی دے واسطے کسے سیاسی پارٹی دا کوئی جلسہ نہیں ہو رہا کسے وزیر تے مشیر دے پروٹوکول واسطے تے اہمیت واسطے نہیں بیٹھے بلکہ مدینے دے تاجدار دیاں گلاں کرن واسطے سرکار دیاں گلاں سنن واسطے بیٹھے ہاں کیونکہ ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے انہیں جانا ایسی سرکار مدینہ نو منیا ہے اسی مدینے دے تاجدار دی غلامی کیتی ہے تے ایمان تے عقیدہ بھی ہے انہیں جانا انہیں مانا سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اللہ اپنے محبوب کا صدقہ ساڈا اس جگہ
بیٹھنا آنا جانا قبول و منظور فرمائے یا رسول اللہ. تے صحبت باقی کبھی ملاقات اگر ہوئی کبھی اکٹھے ہوئے تو انشاءاللہ دل دے جو ارمان نے تواڈے تے میرے انشاءاللہ حضور دا ذکر رج رج کے کریں گے. وقت دا تقاضا تے افضا میں جناب بڑا تواڈے پیار تے محبت نو مد نظر رکھ کے یہ کیتا ہے وگرنہ اتنی بھی گنجائش کوئی نہیں. یہ تے تواڈا پیار ہے افضا فقط تواڈا ورنہ ہوری کسی دا تے اللہ دے فضل و کرم نال باقی جو دباؤ ہے نا وہ تے اسی کبھی برداشت نہیں نہ کیتا. ہے ساڈی فطرت ہے اللہ دا فضل ہے ساڈے تے. یہ پیار تے خلوص ہے تواڈا جن نے اتنا بلایا ہے تے نبی پاک سرکار دی مہربانی ہے حضور دا ذکر ہے. میں حاضری لوائیے کہ مدینے دے تاجدار رنج نہ ہو جان کہ تو آیا بھی سائیں تے گلاں بھی چار نہیں کیتیاں. بھئی گل ہے نا بھئی تساں مینوں پتہ ہے تسی ذکر سنن والے لوگ ہن میں آکھاں نا یہ گل ذرا اور میں نہیں بننی ہے پر یہ گل حقیقت ہے. بھٹی صاحب ہے بھئی بندے سانوں بھی سنن آوندے نے. ہاں یہ گل ہے نہیں مطلب تسی سمجھو کہ یہ شاہ علی نے تے مناج تو نزدیک تے مولوی نے تے یار نہیں بندے سانوں بھی سنن آوندے نے. لیکن لوگ اس چیز نو سمجھ نہیں سکتے کہ بندے نعت خان سنتے ہیں یا مولوی سنتے ہیں. مولوی آقا ہے نامدار دی وہ تعریف کرتا ہے نعت خان ساری زندگی نعتاں پڑھتے رہنے ایک لفظ دے برابر نہیں ہو سکتی. مولوی دا مول پینا ہوئے تو اتھو لگی دا جدو کریمہ ہاتھے پڑا کے دو روٹیاں دیکھیاں دن پتر صفحہ تے بیٹھ کے کھا لے اتھو لگ کے پتہ لگتا ہے نا بھی مولوی کیویں بنتا ہے. پھر 8-8 سال مدارس دیاں صفحاں تے سو کے جدو تواڈے سامنے آندے نے تے تسی انہاں دے اگے نعت خان حائل کردے ہو سنیو دکھ بڑا لگدا ہے سانوں تواڈا. بھئی 24 گھنٹے اسی ایک فکرے تے غور کرتے رہنے ہیں کہ سرکار دے غلاماں دے سامنے جا کے بولنا ہے. سارا دن 24 گھنٹے کتاباں چھان کے تے گلاں ٹوٹ کے تواڈے سامنے لے آئی دیاں پر سنیو تسی مول نہیں پاؤندے تے سانوں بڑا دکھ لگدا ہے اس بات تے. بھئی یہ سنی کیسے لوگ نے کہ سرکار دے غلام ہو کے تے نبی پاک سرکار دیاں گلاں سنن واسطے تیار نہیں. یہ جوگی سن دے نے سارا دن ڈھولے تے مائی تو اگے کو نہیں سن. خیال کریا کرو کوئی اس بات. اللہ کریم نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک سونیا میں تیرے ذکر نو بلند کیتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام آپ فرماندے نے جدوں میں پہلی باری اکھ کھولی یہ ہن ورفعنا دی تفسیر تے دو گلاں کر دیاں گا. یہ بھی انہاں بچیاں دی فرمائش تے حافظ صاحب دی آکھن حضرت دی وقار آدم علیہ نبی نہ فرماندے نے جدوں میں پہلی باری اکھ کھولی تے مینوں عرش عظیم تے دو نظر آئے نے. سنیا تیرے نبی دا ذکر صرف اج دا شروع نہیں ہویا. اللہ دا قرآن پڑھدی اللہ فرماوندا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. فرماتا ہے جے کوئی چیز بھی نہیں جدو میں ادو دا میرے محبوب دا ذکر ہے. کوئی چیز نہیں فقط میں محبوب دا ذکر شروع ہو گیا ہے. آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اکھاں کھولیاں پہلی باری میری اکھی عرش عظیم تے گئی ہے میں مدینے دے تاجدار دا نام لکھیا ہویا ویکھیا ہے. حضرت دی وقار حضرت آدم علیہ السلام فرماندے نے میں ویکھیا اللہ نے مینوں جنت وچ داخل کیتا ہے. غصاص الکبریٰ علامہ جلال الدین سیوطی پہ فرماندے نے مدارج النبوت شاہ عبداللہ محدث دہلوی پہ فرماندے نے جدو آدم علیہ السلام پہلی بار جنت گئے نے تے فرماندے نے میں آواز سنی آواز ہوندی ہے پئی اللہ اکبر
فرماندے نے میں آکھیا سمجھ گیا وا اے وحدہ لا شریک ہے. پھر آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. حضرت آدم فرماندے نے جبریل نے اپنے کناں چنگلیاں دتیاں ہویاں نے تے بڑی زور زور نال بول دے پیا اشہد ان محمد رسول اللہ. آدم علیہ السلام فرماندے نے جبریل اذان پڑھدا پیا جنت وچ میں بھی اذان سنیے. میں پوچھیا جبریل اے سارے کلمات دی سمجھ آ گئی ہے پر اے تے دس محمد کون ہے؟ جبریل کہنے لگا اے آدم پیارے نبی اے محمد ہوئے جنہوں اللہ نے پیدا نہ کرنا ہوندا کائنات دے اندر کوئی اور چیز پیدا نہ ہوندی. حضرت آدم علیہ السلام فرماندے نے جدوں میں دنیا تے آ گیا میں ایک دانہ کھا لیا تے میں دنیا تے آ گیا. ایک دانہ کھادا آدم نے رب آکھیا جنتوں باہر ہو جا. یہ مسئلہ ہے سمجھو. ایک دانہ گندم دا کتاباں وچ لکھیا تفسیر روح البیان وچ لکھیا ایک دانہ ایک پھل گندم دا یا اس جنتی درخت دا جنوں رب آندا لا تقرب هذه الشجرہ او دا ایک دانہ کھادا رب فرمایا جنتوں باہر ہو جا. جیڑا ایک دانہ کھا لے رب آتا ہے جنتو باہر ہو جا تے اسی پتہ نہیں کی کچھ کھا چھڈیا تے جے بھی آنے جنت جانا ہے. ایتھے طریقہ تے حکم تے قرآن تے حدیث بھی آندی ہے جن ایک دانہ کھادا ہے تے ہے نبی. اسی نبی نہیں ہے نبی. ایک دانہ کھادا ہے رب آکھیا جنتو باہر ہو جا تے جڑے اگے ہی باہر آ پتہ نہیں کی کھا کے تے اجے بھی سینے تے ہاتھ مار کے آنے اسی جنتیاں ہوئے. ساڈے تے کون ہے جنتیاں؟ جنتیاں دے کام تے ویکھو نہ بھرا دے حق دا پتہ ہے نہ بہن دے حقوق دا پتہ ہے نہ ماں دے حقوق دا پتہ ہے نہ ہمسائے دے حقوق دا پتہ ہے نہ رشتہ دار نہ قریبی نہ عزیز و اقارب دے حقوق دا پتہ ہی نہیں. یتیماں دا مال آیا تے کھا گئے حکومت دا مال آیا تے کھا گئے گوانڈیاں دا مال لبا تے کھا گئے پیراں دا مال لبا تے کھا گئے فقیراں دا مال لبا تے کھا گئے زکات ملی تے کھا گیا. جو کچھ لبا جنوں جتنا لبا انہیں ہضم کر لیا تے پھر ماریا ڈٹار بھی نہیں بھئی گوانڈیاں نو کھڑک نہ سنی جائے. حضرت جی وقار ذرا توجہ فرماؤ. حضرت آدم علیہ السلام ایک دانہ کھا کے جنتو باہر آ گئے تے پھر روندیا روندیا گناہ تے ہو گیا. ہن یہ نبی سانو ایک منڈ پیا دسدا ہے اور یہ دین اینو سمجھو کہ جدوں گناہ ہو جائے تے بخشان دا طریقہ کی ہے. اللہ دا نبی ایک دانہ کھا کے دنیا تے تشریف لے آئے نے تے رون لگ پے نے. حضرت آدم علیہ السلام تے روندیاں روندیاں آپ دیاں اکھاں تے نشان بن گئے نے. اللہ دا نبی روندا پیا اللہ دا قرآن گواہ ہے. اللہ دا نبی دعاواں منگدا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. میاں محمد ملک صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ترجمہ فرما رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آپ فرماتے ہیں سہواری میں توبہ بندی تے میں آبے اتبارا تیرے فضل تے میں آسان رکھنے والا. اے اللہ سونیا معاف کر دے. حضرت آدم علیہ السلام معافی منگدے نے سجدے بھی کیتے نے نمازاں بھی پڑھیاں نے نفل بھی پڑھے نے بڑے بڑے جتن کیتے نے پر اللہ راضی ہو جائے. ہن اللہ راضی کیویں ہوندا ہے ذرا توجہ کرو. ایک دن روندیاں روندیاں خیال آیا سنیا جے تسی بھی اپنے گناہ بخشانے ہون تے طریقہ آدم کولوں سیکھ لے. اللہ دی بارگاہ وچ دعا کردے نے یا اللہ سونیا جیڑا نام عرش عظیم تے اپنے نام دے نال لکھی اس نام دا صدقہ معاف فرما دے.
اجے دعا لبا تو باہر نہیں آئی. اللہ فرمایا پیارے آدم اے تیری تے غلطی ہے ہی کوئی نہ, کدی اپنی ساری اولاد واسطے بھی معافی منگدی ہوں, اس نام دا صدقہ میں تینوں معاف کر دینا سی. معافی ملنی ہے کتوں؟ جتوں آدم نو ملی. اللہ دا قرآن پڑھو تے اللہ فرماندا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. نبی بھی آئے نے تے رب آکھیا ہے تیرے گناہ ہی کوئی نہیں نا, یہ تے چھوٹی جی غلطی ہے تے پتہ نہیں اس غلطی وچ بھی کنے راز نے آدم ساری اولاد دی معافی منگنی اج دے چھڑنی. آ سنیا جے تو بھی گناہ معاف کرانے ہون تے مدینے دے تاجدار نو راضی کر لے, باویں نعت پڑھ کے کر لے, باویں قرآن دی تلاوت نال کر لے, باویں آل بیت رسول نال پیار کر کے کر لے, باویں صحابہ دی عظمت بیان کر کے کر لے, باویں سرکار دی تعریف و توصیف نال, باویں میلاد دیاں محفلاں بنا کے سرکار نو راضی کر لے. اللہ پیا فرماوندا جی جے تے میرا محبوب راضی ہو گیا میں اپے او دے راضی ہو جاواں گا. بابا بلے جی سرکار فرماتے نے اے پنجے وقت پڑھیا تے میں ہمیشہ نمازی پنجے وقت نمازاں پڑھیا تے تاں بڑے اسیانے نمازی سیوری اجی مکے دا کیتا تے نام رکھا حاجی تو کچھ نہیں کھٹیا چے یار نہ کیتا راضی بلے شاہ. اے کون بلے شاہ ہے یا توجہ فرماؤ, اے او بلے شاہ جڑا اپنے پیر سائی نیت قادری ذات دے رائی نے آپ دی بارگاہ دے اندر پہنچ کے اج پہ کرتے نے حضور رب کیویں لبدا ہے. سمجھان دا انداز ویکھ کہ شاہ عنایت قادری ذات دا ارائی پر اللہ دا ولی آپ فرماتے نے آپ لیا رب دا پتا پوچھ نہیں تے میں دسنا وا حضور رب کیویں لبدا ہے تے آپ کنڈیاں دی پنڈیری لاوندے نے پے, آپ وصلاں دی پنڈیری لاوندے نے پے. آپ فرماتے نے بلیا رب دا کی پاونا اے تو پٹنا تے ایتھے لاونا. او بلے شاہ سرکار فرماتے نے اے بلے شاہ تو کچھ نہ کھٹیا چے یار نہ کیتا بلے شاہ تو کچھ نہ کھٹیا چے یار نہ کیتا. اللہ سونے تو بھی راضی ہو جائے, تیرا یار بھی راضی ہو جائے, غریبان دی حاضری قبول ہوئے. وما علیہ الا البلاغ. بھئی کبھی پھر ٹائم ملیا تو انشاءاللہ